بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو۔ اگر بار بار تھکن محسوس ہو تو یہ دل یا خون کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو ہڈیوں کی کمزوری یا جوڑوں کی خرابی کا اشارہ ہے۔ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ گاجر دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ پالک کھا کر فوراً سو جانے سے نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر بار بار جمائی آئے تو دماغ کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ چمکدار جلد کے لیے آلو کا رس اور ملتانی مٹی ملا کر لگائیں، نکھار آ جائے گا۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے نیند میٹھی آتی ہے اور ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہو تو دل یا ذہنی دباؤ کا مسئلہ ہے۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک استعمال کیا کریں۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ اگر بال تیزی سے جھڑنے لگے تو یہ ذہنی دباؤ یا ہارمونی نظام کی خرابی کا اشارہ ہے۔ چھوٹے پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، یہ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے تھوڑا کھانا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جامن کی لکڑی کو گھر میں جلا کر دھونی دینے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر پی لو، موشن آنا رک جائیں گے۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چہرہ دھندلا سا لگے تو دہی میں بیسن ملا کر لگائیں، جلد نکھر جائے گی۔ بکری کے دودھ میں سونف گرم کر کے پینے سے بخار اتر جائے گا۔ تربوز کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ لونگ کا استعمال جگر صاف کرتا ہے، اس سے مسوڑھوں یا دانت کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کریں۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانے قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کھاؤ، انشاءاللہ بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر کھانے کے بعد معدہ بھاری محسوس ہو تو ہاضمے کا نظام کمزور ہو چکا ہے۔ دودھ گرم کر کے پی لینے سے ہڈیاں نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔
اگر سانس پھولنے لگے تو دل یا پھیپھڑوں میں خرابی کا خدشہ ہے۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ بچوں کو کھانسی ہو تو نیم گرم شہد اور چٹکی بھر چینی ملا کر دیں، آرام آ جائے گی۔ پیدل چلنے سے پہلے انجیر کھا لینے کی عادت گھٹنوں میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں سوجن ہو تو خون کی روانی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں، آپ کے دانتوں کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ جو کا آٹا دودھ میں ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور چمک آتی ہے۔ نہا کر کبھی آنکھوں میں سرما مت لگائیں ورنہ بینائی کم ہو جائے گی۔ آنکھوں سے پانی آنے کا مسئلہ ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھا لیں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچی آنکھوں میں پڑ جائے تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ لیں، مرچ کا اثر کم ہو جائے گا۔ کھانا ہمیشہ چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اگر رات کو بار بار پیشاب آئے تو شوگر یا گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر بار بار دانتوں میں درد ہو تو کیلشیم کی کمی یا انفیکشن ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ کچا لیمبو روزانہ استعمال کرنے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ معمول سے زیادہ 3 سے 4 گنا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری ہو تو روز 7 بادام، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ گوند کا استعمال کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیاں نیلی پڑنے لگیں تو سمجھ جاؤ آکسیجن کی کمی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر مستقل چکر آئیں تو کان یا دماغ میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرو، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔